اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اسلام وہ ہے جس کا زندگی کے ہر پہلو سے ایک گہرا ربط اور تعلق ہے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اسلام سے باہر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ سوال ہمیں پوچھنا ہے، کرنا ہے، اور یہ جو دائرہ زندگی کا ہے اس میں ہمیں اپنی مرضی اور منمانی کرنی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اسی انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ طلاق کے مسائل تو ہم پوچھتے ہیں، کاروبار کے مسائل نہیں پوچھتے، اس لیے کہ اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا ایک باب ہے، لیکن طلاق کے معاملے میں جیسے سوال کرتے ہیں، اپنے کاروبار لین دین کو اپنی مرضی، منمانی اور خواہشات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اس میں ہم حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے اور وہ دین ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی مثالیں بتائی ہیں کہ جن سے وہ کام جو خالصتاً دین کے کام ہیں وہ بھی دنیا بن جاتے ہیں، اور وہ کام جو ظاہری نظر میں دنیا داری سے تعلق رکھتے ہیں وہ دین بن جاتے ہیں۔ دو احادیث دیکھیے، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے وہ تین لوگ جنہیں جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، ایک علم والا صاحب علم ہوگا، دوسرا مجاہد ہوگا، اور تیسرا سخی ہوگا۔ جہاد سراسر یہ دین سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ علم، دین کا علم حاصل کرنا اور پھر لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ سراسر دین سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ لوگوں پہ خرچ کرنا اور لوگوں کے اوپر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ دین سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے، لیکن فرمایا ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کی بدنیتی کی وجہ سے اور ان کے غلط جذبات اور غلط نیت کی وجہ سے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی جا رہا تھا، بڑا صحت مند، تندرست، توانا نوجوان تھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ شخص جہاد کے لیے جائے تو دشمن کا بڑا نقصان ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ تاکہ حلال کماؤں، اپنی ذمہ داریوں کو جو مجھ پر ہیں، بیوی بچوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، ان کو پورا کروں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آپ نے فرمایا یہ بھی مجاہدی کی طرح ہے۔ اب آپ دونوں مثالوں کو سامنے رکھیں، دین ہے کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ یہاں غلط نیت اور غلط سوچ کی وجہ سے نماز بھی دنیا بن جاتی ہے، اور صحیح نیت اور صحیح طریقے سے جو کاروبار ہے وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ احادیث میں بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے، اس میں بھی اجر ہے۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس میں کیسا اجر ہے اور کیوں اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر کوئی ناجائز تعلقات قائم کرے کسی خاتون کے ساتھ تو اس پہ گناہ نہیں؟ بالکل گناہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا اسی انداز سے اجر بھی ہے۔ تو دین کا تعلق زندگی کے ہر پہلو سے رکھا گیا ہے، اور اسی کے مطابق چلنے کی ہر موقع پہ ہدایت دی گئی ہے، ہر موقع پہ ہدایت دی گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ جو سمجھانا ہے، واعظ و نصیحت ہے، ان سب کا تعلق صرف اور صرف مسجد کے ساتھ ہے. مسجد سے باہر نکل جائیں تو بس ہمیں کوئی کہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ قبرستان میں جب تشریف لے جاتے تو قبر اور آنے والی زندگی کے حوالے سے صحابہ کو رہنمائی فرماتے تھے، اور جب نکاح کا موقع ہوتا تو خطبہ نکاح کے ذریعے سے رہنمائی کرتے تھے، انہیں ترغیب دیتے تھے. کوئی موقع اور ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ رہنمائی نہ دیتے تھے، اس لیے کہ دین کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بازار کے ساتھ بھی ہے. اسی دین کی رہنمائی قبرستان کے معاملے میں بھی موجود ہے، اور اسی دین کی رہنمائی نکاح کے متعلق بھی موجود ہے. نکاح کے متعلق جو رہنمائی ہے اسے خطبہ نکاح کہا جاتا ہے، اور اس خطبہ نکاح کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی بتایا، اور اس میں کیا طریقہ ہوگا، کون سی آیات ہوں گی، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آیات اپنی مرضی سے جو مرضی پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ آیات برکت کے لیے پڑھی جاتی ہیں. خطبہ نکاح میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں دراصل یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کونسلنگ کا سیشن ہے، جو خطبہ نکاح کے موقع پر میاں بیوی کو موجود جتنے لوگ ہیں، قریب کے دور کے، سب کو وہ رہنمائی، وہ ہدایت دی جا رہی ہے، اور وہ رہنمائی اور ہدایت دینے کے لیے مخصوص آیات کا انتخاب کیا گیا. اور اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے. 3 چیزیں صحابہ فرماتے ہیں آپ بڑے اہتمام سے ہمیں سکھاتے تھے. 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بڑے اہتمام سے سکھاتے تھے. ایک، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ ہمیں اہتمام کے ساتھ وہ سکھاتے تھے. ہر سورت جو نازل ہوتی اس کی تعلیم دیتے، اس کے الفاظ، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، یہ ساری چیزیں بتایا کرتے تھے. دوسرے نمبر پر تشہد صحابہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ آپ سکھایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بڑے خاص الفاظ اور خاص کلمات ہیں جو ایک خاص منظر کشی کرتے ہیں بندے اور رب کے درمیان میں. اس کا آپ صحابہ کو بڑے اہتمام سے اور بڑی لگن کے ساتھ تعلیم دیا کرتے تھے. تیسری چیز ہوتی تھی خطبہ حاجت، جسے کہا گیا ہے. خطبہ حاجت کیا ہے؟ کوئی بھی اہم کام جب درپیش ہوتا، کوئی ڈیل ہے، کوئی 2 لوگوں کی آپس کی اہم ملاقات ہے، کسی معاملے میں بات چیت کرنی ہے، تو اس موقع پر جو خطبہ حاجت ہے وہ ہر صحابی کو آپ سکھایا کرتے تھے. 3 چیزیں. وہ خطبہ حاجت، اس کے الفاظ، اس کے کلمات وہ بڑے خوبصورت ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له. یہ کلمات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو، ہر صحابی کو سکھاتے تھے کہ اہم موقعوں پر ان کلمات کو پڑھ کے اپنی بات چیت کا، گفتگو کا آغاز کرو. اور ان کے مفہوم کو اگر ہم دیکھیں تو بڑا خوبصورت مفہوم ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، ان الحمد للہ نحمدہ. اللہ کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے کہ ہم آج اس موقع پر زندگی کی اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ ہم اس اہم کام کو سر انجام دینے چاہ رہے ہیں. وہ اہم کام، وہ نکاح کی ذمہ داری بھی ہے، وہ اہم کام کوئی کاروباری ڈیل بھی ہے، وہ اہم کام کوئی اور زندگی کا ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ سب سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور ساری تعریفیں اسی کے لائق ہیں کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اپنی ذات کی نفی. اس کے بعد نستعینہ،
اے اللہ یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کا شکر ہے، آگے ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں کہ آپ ہماری مدد فرمائیں آگے کے معاملات میں، اور اس میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ دو چیزوں کی نحوست انسان پہ پڑتی ہے، ایک انسان کے اپنے برے اعمال کی، اور دوسرا انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ اسے کن باتوں کی طرف لے جاتا ہے، کھینچتا ہے۔ فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اے اللہ ہمارے جو برے اعمال ہیں ان کی نحوست سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا اپنا اندر جن شرور کو لیے ہوئے ہے، جن شرارتوں کو لیے ہوئے ہے، ہم اس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اور آگے اللہ کی طرف سے ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ بندے میں اس طلب کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت کا خواستگار ہو، کہ وہ اسے ہدایت پہ چلائے اور گمراہی سے بچا دے۔ اب یہ خطبہ حاجت پڑھتے، یہ کلمات پڑھتے، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سورتوں سے 4 آیات پڑھا کرتے تھے۔ سورہ النساء کی پہلی آیت تھی، سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت، اور سورہ الاحزاب کی 70 اور 71 نمبر آیت۔ یہ 4 آیات خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ آیات برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی تھی کہ جیسے ہمارے ہاں ہے کہ دکان کا افتتاح کرنا ہے تو چلو برکت کے لیے پہلے قرآن کی تلاوت ہو جائے، اور کوئی الٹے کام بھی ہم نے کرنے ہیں نا تو ہم نے اس کے لیے بھی یہ کام رکھا ہوا۔ قوالی نائٹ ہے تو پہلے تلاوت ہو جائے، بعد میں قوالی ہو۔ شادی پہ 4 دنوں میں جو ہم نے اللہ کی حدود کو پامال کرنا ہے، اس سے 1 دن پہلے قرآن خوانی رکھ لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا کہ پہلے ہم قرآن خوانی رکھ رہے ہیں اور بعد میں 4-5 دن ہم وہ کریں گے کہ مسلمانی کہیں قریب بھی نہیں پھٹکے گی، نظر بھی نہیں آئے گی۔ خطبہ نکاح کے اندر جو آیات ہیں یہ برکت کے لیے نہیں ہے۔ اگر برکت کے لیے پڑھی جاتی تو پھر سورہ رحمان پڑھی جاتی، سننے والے آشش کرتے، سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے داد دیتے۔ سورہ اخلاص پڑھی جاتی جو ہر مومن کی زبان پہ ہے، اور سورہ یاسین پڑھی جاتی جس کے فضائل بے شمار ہیں۔ یہ برکت کے لیے نہیں ہے، یہ کونسلنگ کا ایک سیشن ہے، اور مختصر سیشن ہے۔ 2-3 باتیں کر کے زندگی کی پٹری کو ٹریک پہ چڑھانے کا ایک راستہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ راستہ میاں بیوی کو بھی بتایا جا رہا ہے جن کا نکاح ہونے والا، یہ ماں باپ کو بھی بتایا جا رہا ہے، جو میرڈ موجود ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، ان کی یاد دہانی بھی ہو رہی ہے، جو ان میرڈ موجود ہیں ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی کو، اور خاص طور پر ازدواجی زندگی کو چلانا کیسے ہے۔ تو ان 4 آیات کے ذریعے سے وہ رہنمائی دی جا رہی، اور اس رہنمائی میں قرآن کریم نے ایک چیز جس کو ان سارے معاملات کی بنیاد قرار دیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ 4 مرتبہ ایک ہی بات ہے کہ تقوی، خدا خوفی اپنے اندر پیدا کرو گے تو میاں بیوی کی حیثیت سے اچھی زندگی گزار سکو گے، جو مطلوب ہے، جو تم چاہتے ہو۔ آج ہر آدمی جب کسی کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے۔ وہ نصیب اچھے ہو جانا کیا صرف بیٹیوں کی ضرورت ہے کہ بیٹوں کی بھی ضرورت ہے؟ بیٹے کے ہونے پہ ہم یہ دعا کیوں نہیں دیتے؟
اور یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، اس کا مفہوم ہم نے کیا بنایا ہوا؟ کیا مفہوم ہے ہمارے نزدیک اس کا؟ قرآن کریم ان 4 موقعوں پر ہمیں اگلی زندگی کو، جو خوش قسمتی کی زندگی ہو، سعادت کی زندگی ہو، کامیابی کی زندگی ہو، اس پر آنے کے لیے کہتا ہے ایک چیز پر آ جاؤ، اور وہ چیز کیا ہے؟ تقوی ہے، خدا خوفی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اصلاح بھی کرے گی، انسان کو انسان بھی بنائے گی، اپنے حقوق اور فرائض کے معاملے میں اسے کھڑا بھی کرے گی، اور خاص طور پر میاں بیوی کے معاملے میں۔ میاں بیوی کے معاملے میں دنیا کا کوئی قانون دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی کے معاملے کے اندر کوئی پولیس، کوئی جج، عدلیہ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتی، یہاں تک کہ خود میاں بیوی کے جو والدین ہیں، جو خاندان کے بڑے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر بیوی ضد پہ آ گئی ہے تو سارا خاندان بھی اس کے پاؤں میں بیٹھ جائے، وہ نہیں مانے گی۔ خامند اپنی مرضی پہ اتر آیا ہے تو سارے خاندان کے سمجھانے کے باوجود بھی اسے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ رہنمائی دے رہے ہیں خطبہ نکاح کے موقع پر کہ دیکھو اللہ سے ڈرو۔ بس جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو بیوی اپنی ذمہ داریاں پورے طریقے سے ادا کرے گی، خامند اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے ادا کرے گا۔ اور یاد رکھیے، قانون کے ذریعے سے کبھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں۔ آج چلان ہو رہے ہیں نا، مجھے پتا ہے کہ میں نے جہاں جہاں سے گزرنا ہے، کہاں کہاں کیمرے لگے، کہاں پولیس کا ناکا ہے، تو اب میں وہاں سے نہیں گزروں گا ہیلمٹ کے بغیر، میں ان گلیوں سے گزروں گا جہاں نہ پولیس ہے نہ ناکا ہے۔ قانون سے بچنے کے راستے انسان 100 نکالتا ہے اور پوری دنیا نکالتی ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تمہاری تربیت کی بنیاد، میاں بیوی کی تربیت کی بنیاد اگر تقوی اور خدا خوفی پر ہوگی تو پھر خامند کی غیر موجودگی میں بیوی بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی خدا کو سامنے رکھتے ہوئے، اور بیوی کی غیر موجودگی میں خامند بھی اپنے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے نبھائے گا۔ یہ ایک سیدھا سادہ سا راستہ ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے خطبہ نکاح کے موقع پر کہ اگلی زندگی خوشگوار تب بنے گی جب خدا خوفی اپنے اندر پیدا کرو۔ اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی انہی آیات کے اندر، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، فرمایا کہ جب سارے واسطے، سارے وسیلے کام چھوڑ دیتے ہیں، جس وقت کہیں سے بھی تمہارا حربہ نہیں چل رہا ہوتا، پھر دوسرے کو جب تم کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے چھوڑ دو، اللہ کے واسطے ایسا کر دو، اللہ کا واسطہ ہے ایسا کر دو، فرمایا جس اللہ کا واسطہ دے کے ایک دوسرے کی منت کرتے ہو، منت سماجت کرتے ہو، ترلے کرتے ہو، فرمایا اس اللہ سے تم خود کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اس اللہ سے تم خود کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اور آل عمران کی جو آیت ہے اس میں تو اس سے خوبصورت پیغام ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور وہ ڈرنے کا حق کیسے ہے کہ انسان اپنی خلوتوں جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے، انسان اپنی خلوتوں جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے۔ اکثر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ اے بندے یہ احساس پیدا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آج ایک چھوٹے سے چلان سے بچنے کے لیے ہم کتنی فکر کر رہے ہیں۔ 4 دن پہلے کوئی لائسنس بنوانے کے لیے تیار نہیں تھا، اب سارا دن خوار ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ چھوٹے سے چالان سے بچ جائیں۔ تو جس رب کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے، اس رب کے سامنے جو جواب دہی ہے وہ کتنا بڑا چالان ہوگا۔ خود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے سے پوچھیں گے کہ میرے بندے بتاؤ، ایک طرف تمہاری زندگی کے اتنے چالان جمع ہو گئے ہیں، تو اب تم بتاؤ اگر زمین کے برابر تمہیں سونا دے دیا جائے
اب کتنا سونا ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو کیا وہ سارا سونا دے کے پے کر کے جان چھڑانا چاہو گے؟ تو بندہ کہے گا باری تعالیٰ کیوں نہیں. ساری زمین کے برابر سونا دے کے میں اپنی جان ضرور چھڑوانا چاہوں گا. اللہ فرمائیں گے بندے یہ ڈرامے بازیاں بند کر، دنیا میں میرا مطالبہ اس سے بہت چھوٹا تھا. اب کہہ رہے ہو نا کہ زمین کے برابر سونا دے دوں گا، اللہ فرمائیں گے دنیا میں میرا مطالبہ اس سے بہت چھوٹا تھا، تو نے تو وہی پورا نہیں کی. فاتقوا اللہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس معیار پہ پورے اتر ہی نہیں سکتے، انسان ہیں، بشر ہیں، جذبات ہیں، خواہشات ہیں. تو قرآن نے کہا پریشان نہ ہو، تمہارا رب بڑا رحیم ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرو نا، جتنی ہمت ہے اتنا تو کرو، جتنا زور جتنی استطاعت موجود ہے اتنا تو کرو. اور اگلی بات کیا ارشاد فرمائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ یہ صرف خطبہ نکاح کا معاملہ نہیں ہے کہ یہاں پہ تم بیٹھے ہو، تمہیں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خدا خوفی اپنے اندر پیدا کرو. فرمایا یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے. موت اس حال میں آئے کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہو. موت اس حال میں آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدائیں تمہارے کانوں میں پڑ رہے ہیں. موت اس حال میں آئے کہ جنت کے فرشتوں کو دیکھو اور فروح و ریحان و جنت نعیم کی صدائیں تمہارے سامنے گونج رہی ہوں. یہ مطلوب ہے، چند لمحات کی اطاعت مطلوب نہیں ہے، صرف اس خاص موقع پر اطاعت مطلوب نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے موت کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. ساری زندگی کی اطاعت مطلوب ہے. اسی لیے آپ نے ایک موقع پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ ابن عمر صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام ہو جائے تو اس امید میں نہ رہنا صبح ہوگی تو یہ کر لوں گا. جو نیکی جو خیر کا کام کر سکتے ہو بس اس شام میں کر گزرنا، کر جانا، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ خطبہ نکاح کے موقع پر ہمیں سنایا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور اہم ہدایت جو اس موقع پہ دی جا رہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، شائستہ بات کہنا سیکھنا. شائستگی کے ساتھ بات کہو گے تو رشتے چلیں گے، شائستگی کے ساتھ بات کرو گے، سلیقے سے بات کہو گے تو رشتوں میں نباہ ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں. کتنے گھر ایسے ہیں، کتنے رشتے ایسے ہیں جو بد زبانی سے اجڑ گئے. اور ایک عورت میں سب سے بڑی خامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ بد زبان ہو. ایک حدیث یاد آئی ابھی اچانک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی بیوی بد زبان ہو وہ اسے طلاق نہ دے تو وہ خود ذمہ دار ہے. کتنی سخت بات ارشاد فرمائی. یہ اس لیے نہیں ہے کہ طلاق دو، یہ اس لیے ہے کہ عورت اپنی اصلاح کرے. عورت کی سب سے بڑی خوبی ہی زبان کی شائستگی ہے. عورت کی سب سے بڑی خوبی زبان کی شائستگی ہے، مرد کے لیے بھی ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو خطبہ نکاح کے موقع پر یہ کہا جا رہا ہے اگر رشتوں کو نبھانا ہے تو زبان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. آج جھگڑے صرف اور صرف زبانوں کے جھگڑے. آج خاندانوں میں گھروں میں لگی ہوئی آگ صرف زبانوں کی آگ ہے، اور اسی نے ایسا برباد کر دیا کہ ہم کہنے سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں. قولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ خطبہ نکاح کے موقع پر ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی بات کرنا جس سے کہ بات دب جائے. ایسی بات نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے معاملہ بگڑ جائے. تیلیاں لگانے والا کام نہ کرنا.
جلتی پہ پیٹرول ڈالنے والے کام نہ کرنا. کسی نے ایک بات کہہ دی ہے تم خاموش ہو جاؤ. اس سے بہتر حکمت عملی کوئی نہیں. من صامت نجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو خاموش ہو گیا نجات پا گیا. لیکن ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں خاموشی کو بزدلی سمجھا جاتا. ہمارے معاشرے میں خاموشی کو بزدلی قرار دیا گیا. دین کہتا ہے، میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں خاموشی میں نجات ہے. ہم کہتے ہیں جب تک جب تک دو سنائی نہ جائیں اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا. جو خاموش رہ جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ بزدل ہے، اس کو بولنا نہیں آتا. بےزتی کروا لی. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اس خطبہ نکاح کے موقع پر یہ ہدایت ہمیں دی جا رہی ہے، زبانوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک موقع پہ بڑی نصیحتیں فرمائی، اور ساری نصیحتیں فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا معاذ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، ان ساری نصیحتوں کا میں تمہیں خلاصہ بتا دوں؟ کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور فرمائیے. آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا بس اس کو کنٹرول کر لو. سارے دین کا خلاصہ ہے، ساری ہدایات نبوی کا خلاصہ ہے. تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان تمام سلسلوں میں یہ ایک بات مشترک ہے کہ جس نے اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کیا اس نے زندگی میں کچھ حاصل نہ کیا. آج اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسی کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، بطور خامن کے، بطور بیوی کے، بطور ساس کے، بطور سسر کے، ہر رشتے کی حیثیت سے اس خطبہ نکاح پہ کہا جا رہا ہے زبان کو سنبھال کے رکھنا، زبان پہ کنٹرول کرنا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں میرا پہلا وعدہ یہ ہے یصلح لکم اعمالکم، بگڑے کام میں بنا دوں گا. یہ وعدہ ہے، یصلح لکم اعمالکم، بگڑی بنا دوں گا، سارے کے سارے کام درست کر دوں گا. یہ دنیا کا وعدہ ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آخرت میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور اگلی بات فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان لی بس وہی کامیاب ہے، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. اب جس موقع پر یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں، جس موقع پر ان آیات کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا گیا ہے، اب وہاں کامیابی ناکامی کو ہم کس معیار سے دیکھ رہے ہیں، کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے؟ اور پھر اس کے ساتھ دو احادیث خطبہ نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ایک ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور قربان جائیے یہ معجزہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج مسلمانوں کے اندر شادی سے، نکاح سے، اس کی ذمہ داریوں سے بیزاری کی ایک لہر چل رہی ہے کہ کیا ضرورت ہے ان رشتوں کی، کیا ضرورت ہے ان بکھیڑوں کی. آپ اس موقع پر اس کو یہ فرما گئے نکاح من سنتی، کہ مسلمان ہو اور میری اس سنت پہ، میری سنت کے معاملے میں وہ بے رخی کا اظہار کرے، یہ رویہ برتے، بے رخی کا رویہ برتے. فرمایا کہ نہیں وہ مسلمان نہیں. اور دوسری حدیث یہ ہوتی تھی وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کر لیا اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ واسطہ نہیں. جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ واسطہ نہیں. اب یہ ہدایات ہیں جو خطبہ نکاح کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونسلنگ کی صورت میں، رہنمائی اور ہدایت کی صورت میں میاں بیوی کو اور موجود تمام لوگوں کو دیا کرتے تھے. اور ہر نکاح کے موقع پر یہی بات رپیٹ ہوتی تھی، اسی کی یاد دہانی ہوتی تھی. اب ہم اپنے رویوں کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیں کہ نکاح کا فنکشن، شادی کا فنکشن 4-4 5-5 دن تک چل رہا ہے، لیکن خطبہ نکاح اس سب میں کہاں ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا وقعت ہے؟
کسی کو اس کی طرف توجہ، کسی کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ خطبہ نکاح کے علاوہ اس شادی میں ایسی چیز کون سی ہے جس سے میاں بیوی دین میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں؟ بتائیں آپ۔ آدھی دنیا لڑکے کی طرف ہو جائے، دوسری آدھی لڑکی کی طرف ہو جائے، اس ایجاب و قبول کے بغیر، اس خطبہ نکاح کے بغیر آخر کون سی دنیا کی چیز ایسی ہے جو ان دونوں کے رشتے کو حلال قرار دیتی؟ لیکن آج ہمارے ہاں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور وہ کون سے ایمان والے ہیں جن کو اس موقع پہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، جہاں حلال حرام کی حدود ساری پامال کی جا رہی ہیں، محرم غیر محرم کا فرق مٹا دیا گیا ہے، عورتیں اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہیں، مرد اپنی سیلفیوں میں، گپ شپ میں، کھانے پینے میں، ان چیزوں میں مصروف ہیں، لین دین کی ساری فکر ہے، ہر چیز کی فکر ہے۔ وہ کون سے ایمان والے ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا، زبان پہ قابو رکھنا؟ کس کے لیے یہ ہدایات کس کے لیے؟ اور یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں تو فرائض کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہاں تو سنت سے نہیں اعراض کیا جا رہا، یہاں تو فرائض کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ حلال اور حرام کا فرق ختم ہو گیا، اور پھر ہم یہ خواہش اور تمنا رکھیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد میاں بیوی کی زندگی میں سکون آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہم نے پامال کی ہیں اس کے اثرات اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے دنیا میں بھی بھگتو گے، آخرت میں بھی بھگتو گے۔ تو جہاں اتنی اہمیت کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں سنائی جا رہی ہیں، نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے اور نہ کوئی اس کی طرف توجہ کے لیے تیار ہے۔ نکاح کب ہوا کوئی پتہ نہیں، اور دعا کس انداز سے ہوئی؟ کوئی دعا فارمیلٹی ہے؟ دعا کوئی فارمیلٹی ہے؟ یا نکاح ایک فارمیلٹی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے کیسے ہے کر دو؟ گانے بجانے کے لیے، کنجر خانے کے لیے بڑے بڑے ڈی جے سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور نکاح کے لیے وہاں پہ مائیکی کوئی نہیں ہے، انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ مسلمانی ہے؟ اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے، یا اسلام کے مطالبے ہم سے یہی ہیں؟ وہ کون سے مسلمان ہیں جن سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ آخر یہ رہنمائی، یہ ہدایت، یہ تعلیمات کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے ہیں، سکھوں کے لیے ہیں، عیسائیوں کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ کس بے دردی کے ساتھ ہم لوگ ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں؟ تو یہ ہدایات صرف قرآن کی وہ برکت کی آیات نہیں ہیں، بلکہ ایک مستقل رہنمائی ہے زندگی گزارنے کے لیے، میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، کہ ان ہدایات سے ہم سبق لے کے اس کے مطابق زندگی گزاریں تو زندگی بھی خوشگوار اور نصیب بھی اچھے۔ اور ان کے بغیر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو زندگی خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ کا خوشگوار زندگی کا وعدہ اس تقوی، ایمان اور عمل صالح کی زندگی کے ساتھ ہے۔ جتنے منہ بھریں گے اتنے منہ کھل جائیں گے، جتنی ڈیمانڈیں پوری کریں گے اتنا زیادہ دلدل میں پھنستے جائیں گے، جتنے لوازمات زندگی کے اکٹھے کریں گے اتنا زیادہ مشکلات میں گریں گے، اس لیے کہ خوشگوار زندگی کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں کے ساتھ نہیں۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، ہم میں سے ہر ایک کا اپنا انتخاب ہے۔ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو یو ٹرن لے لیں، تجربے تو سارے کر لیے، کوئی بات تجربے سے رہ نہیں گئی۔ تو خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو یو ٹرن لے لیں،
اور اگر زندگی ایسے ہی گزارنی ہے تو پھر چلتی رہے، لیکن آخری سٹاپ کیا ہوگا؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس سے تو کوئی نہیں نہ بھاگ سکتا، یا اس سے بھی کوئی مفر ہے کہ ہم زندگی اس انداز سے گزار کے چلے جائیں کہ رب کے سامنے نہ کھڑے ہوں؟ وہ تو ہونا پڑے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اللہ فرمائیں گے جو کچھ دیا تھا نا سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اب اکیلے میرے سامنے کھڑے ہو، اب بتاؤ جواب دو۔ تو اس لیے ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کے نبی کے امتی ہیں، ہمارے اندر وہ عبدیت والی شان آنی چاہیے، ہمارے اندر وہ عبدیت والی صفت آنی چاہیے، ہمارے اندر وہ مسلمانی آنی چاہیے، ہماری زندگی وہ ایمان سے چھلک رہی ہو۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے میں ایسی خوشگوار زندگی دوں گا کہ زندگی میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، اور زندگی اس طریقے سے چلے گی جیسے تم چاہتے ہو میں چلاؤں گا۔ تمہارا رب ہوں، میرا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم پورے غور و فکر کے ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے ان معاملات کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔